سر کامیاب لوگ بے شمار ایسے لوگ بزنس میں کسی بھی شعبے میں، اچھا عموماً ان کے پاس بھی جواب یہ ہوتا ہے اللہ کا کرم ہوا اور یہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کائنات کا نظام سارے کاز اینڈ افیکٹ سے چل رہا ہے، ہر پیچھے وجہ ہوتی ہے کسی کامیابی کے پیچھے۔ جیسے آپ نے بتایا ایک سفر ہے، اس سفر کو دیکھنا چاہیے، ہم منزل کو دیکھتے ہیں سفر کو نہیں دیکھتے۔ سر عموماً وہ جو بیان نہیں کر پاتے، یہ پرسنل مشاہدہ بھی رہا کہ ہم کامیاب بزنس مینس کو روسٹم دیتے تھے کہ اپنی سٹوری سنائیے، وہ کہتے تھے یہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ عموماً کاروباری کامیابی کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیے، وہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہر کام میں کہ اللہ کا کرم ہوا میں کامیاب ہو گیا، ہمیں اپریشیٹ ان لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ان میں انکساری ہے۔ کامیابی نے ان کے دماغ کو ساتھ میں آسمان پر نہیں پہنچایا، اور ان کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں نے اپنی محنت سے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ من جانب رب ہے، تو رب تعالیٰ نے کرم کر دیا، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، یہاں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آپ کو وجہ ملے گی کسی کی کامیابی کی۔ تو ایسے جو کامیاب لوگ میری نظر سے گزرے ہیں، وہ اس کے پیچھے دو چیزیں بیک وقت میں نے دیکھی ہیں، چاہے وہ ظاہر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ سخت محنت ہے ان کی، کہ انہوں نے تندہی کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب وہ ٹیک آف پوائنٹ پر تھے تو پوری تندہی کے ساتھ انہوں نے اس پہ محنت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ظاہر اور کچھ پوشیدہ طور پہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پہ فضل کر رہا ہوتا ہے اس میں اپنے ان بھائیوں کو حصے دار بناتے ہیں جو اتنے زیادہ فارچونیٹ نہیں ہیں دنیاوی وسائل کے لحاظ سے، تو رب تعالیٰ انہیں 10 گنا کر کے اور دیتا چلا جاتا۔ یہ واقعہ سچا نہیں ہو سکتا، لیکن شاید سمجھانے کی غرض سے یہ کہانی گھڑی گئی، تو ہمیں یہ اس پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ سچ ہے یا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ، کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے آتے تھے رب تعالیٰ سے گفتگو کے لیے، تو جس بازار سے گزر کے جاتے تھے اس بازار میں ایک دکاندار تھا، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ایک دن کہ موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہ رب تعالیٰ سے گفتگو کے لیے، کہ پھر جب تم بات مکمل اپنی کر لو تو میرے لیے پوچھ لینا، فرام ناؤ آن ورڈ مرنے دم تک میری تقدیر میں کتنا رزق لکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، پوچھ دوں گا۔ تو رب تعالیٰ سے عرض کر کے تو رب نے بتا دیا کہ اتنا رزق ہے، تو حضرت موسیٰ نے اس دکاندار کو بتا دیا۔ پھر ایک دن اس نے روک لیا، دکاندار نے کہا کہ وہ تم نے سوال پوچھا تھا رب تعالیٰ سے، آج رب تعالیٰ سے ایک عرض کر دیں میری طرف سے کہ جو رزق آپ نے میری تقدیر میں لکھ دیا وہ تو میرا ہے، تو جو چیز میری ہے میرا حق ہے کہ جب چاہوں میں لے لوں۔ تو رب تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ وہ مجھے سارا رزق ایک ہی دن میں عطا کر دیں۔ تو موسیٰ نے سمجھایا کہ پاگل ہوئے ہو، تمہاری سانس مقرر ہے کہ تمہیں اس وقت تک زندہ رہنا ہے، یہ صرف رب ہے جو تمہاری تمام سانسوں پر تقسیم کر کے رزق دیتا ہے، کسی انسان کے بس کا نہیں ہے۔ تو تم مارے جاؤ گے، رزق ختم ہو جائے گا، تو زندگی تو ختم نہیں ہوگی، وہ تو مقرر ہے، تو سسک کے جیو گے، فائدہ کیا ہے؟ وہ نہیں مانا، اس نے کہا کہ نہیں آپ کہیں اللہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کر دی، تو رب نے بھی یہی کہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ میں بہت سمجھا چکا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو رب نے کہا کہ ٹھیک ہے دے دو۔ تو فرشتے کو حکم ہوا، اس نے رزق دے دیا سارا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت موسیٰ کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا اس کے تمام رشتہ دار اس کے گھر پہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دل میں کیلکولیٹ کیا کہ یہ تو کوئی 6 مہینے چلے گا راشن اس کا۔ پھر وہاں سے گزرے تو پتہ لگا رشتہ دار محلے والے بھی کھا رہے ہیں۔ پھر ایک دن دیکھا پورا شہر کھا رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اب تو زیادہ سے زیادہ 1 پہر چلے گا، لیکن حیرت اس وقت ہوئی کہ پورا شہر وہاں کھانا کھاتا رہا۔ تو حضرت موسیٰ نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ باری تعالیٰ تیرا وہ بندہ تھا تو اس کا رزق ختم نہیں ہو رہا، تو ایک پہر ہی چل سکتا تھا۔ تو رب نے کہا کہ اصل میں وہ میرے اس وعدے کا فائدہ لے گیا ہے کہ تم میرے نام پہ 1 دو گے، میں اس کو 10 کر کے واپس کر دوں گا۔
تو وہ 1 دیگ پکا کے دیتا ہے میرے نام پہ، میں 10 دیگوں کا رزق اسے عطا کر دیتا کیا ہوں. بات ہے. وہ 10 دیتا ہے، میں 100 کا کر دیتا ہوں. تو یوں اس کا رزق چلی جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ کہانی کسی نے خود بنائی ہوگی، لیکن یہ سبق سکھانے کو کہ اللہ کی راہ پہ جو لوگ بے لوث ہو کے خرچ کرتے ہیں، رب تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر اسے واپس کر دیتا. تو یہ لوگ جو آپ کو اس طرح سے نظر آتے ہیں، مجھے نظر آتے ہیں، ان کو اگر اندر سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ ہم ان کی ظاہری چیزوں پر بعض کا تناؤ ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈیپ ڈاؤن کہیں ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ کسی بیوہ بہن کی کفالت کر رہے ہیں، یتیم رشتہ دار بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ماں باپ کی بے پناہ طریقے سے خدمت کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی چیز ایسی آپ کو ضرور ملے گی ان میں کہ رب تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر رزق دے رہا ہوتا ہے.